ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی درندہ صفت فوجی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہید کشمیری نوجوانوں کی میتوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ کشمیری شہداء کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں دور دراز مقامات پر بھارتی فوجیوں کے زیر استعمال قبرستانوں میں خاموشی سے دفن کیا جاتا ہے۔ ان شہداء کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر نشان زدہ قبروں میں دور دراز مقامات پر خفیہ طور پر دفن کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اقدامات جہاں بنیادی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، وہیں بھارتی حکمران مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہداء کے جنازوں میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر شرکت سے خوفزدہ ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کا خیال ہے کہ شہید نوجوانوں کی آخری رسومات میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی شرکت مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت مخالف جذبات کو بھڑکاتی ہے، لیکن بھارتی حکمرانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کشمیری شہداء تحریک آزادی کا اصل اثاثہ ہیں۔ جب مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک نوجوان کو شہید کیا جاتا ہے تو ہر کشمیری کا دل لہو لہان ہو جاتا ہے۔ کشمیری عوام نے اپنے شہداء کی قربانیوں کو نہ ماضی میں فراموش کیا، نہ اب کر رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں کبھی فراموش کریں گے۔ کشمیری نوجوان اپنے گرم لہو سے تحریک آزادی کی آبیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر کے بھارت اور اس کے حواریوں پر واضح کر رہے ہیں کہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے مزین تحریک آزادی کشمیر کو ہر حال میں پائی تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ بھارتی فوجوں نے روہمو پلوامہ میں گزشتہ روز محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ بھارت نواز کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگوں خصوصاً نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں لوگوں کے بنیادی حقوق اور اظہار آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ 7 نومبر کو متسل کپواڑہ میں مجاہدین کے ہاتھوں ایک لیفٹیننٹ سمیت 4 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کے انتقام میں بھارتی فوجی پاگل پن کی حد تک کنٹرول لائن پر آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگے ہیں، جس کے جواب میں گریز سے پونچھ تک پاک افواج نے بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر دشمن کو شدید جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا ہے۔ بھارتی فوجی ترجمان نے پاک افواج کے ہاتھوں BSF کے سب انسپکٹر راکیش دوبل سمیت 5 اہلکاروں کی ہلاکت اور 9 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے 4 عام شہری شہید، 3 درجن زخمی، جبکہ رہائشی مکانات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے نہ صرف بھارتی قابض فورسز کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہیں، بلکہ شہید نوجوانوں کی میتوں کو بھارتی قابض فوج کی زیر نگرانی میں دور دراز جنگلوں میں دفنا کر ان کے اہل خانہ کو تجہیز و تکفین سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فورسز عام اور بے گناہ شہریوں کو فرضی جھڑپوں میں قتل کرنے کے بعد ان کو مجاہدین قرار دے کر چوری چھپے جنگلوں اور فوجی کیمپوں کے قریب دفناتی ہے تاکہ شہید کیے گئے افراد کی شناخت کو چھپایا جا سکے۔ شوپیاں میں راجوری کے 3 مزدوروں کا شفاقانہ قتل اس کا واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ کشمیری عوام شہدائے آزادی کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے جنازوں میں بڑے پیمانے پر شرکت کر کے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہیں، اس صورتحال سے بزدل بھارت خوف زدہ ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شہداء کی میتوں کو گمنام قبروں میں دفنایا جاتا ہے۔ بھارت سامراج کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کشمیری شہداء کے خاندانوں کو مزید اذیت میں ڈال کر نہ کبھی کشمیریوں کو مرعوب کر سکتا ہے اور نہ ہی شہداء کی محبت کشمیریوں سے نکال سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ان سرفروشوں کو نجات دہندہ اور ہیرو سمجھتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی جتن کرے آخرکار شکست اس کا مقدر ہے اور کشمیری عوام شہداء کے ادھورے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تبصرہ ختم ہوا۔